عربی زبان میں بعض الفاظ کے لیے دو قسم کی جمع استعمال ہوتی ہے۔ پہلی قسم کو جمع الکثرہ کہتے ہیں، یعنی زیادہ تعداد کے لیے، اور دوسری قسم کو جمع القلہ کہتے ہیں، یعنی کم تعداد کے لیے جمع۔ عام طور پر اگر تعداد 10 یا اس سے کم ہو تو جمع القلہ استعمال ہوتی ہے، اور اگر 10 سے زیادہ ہو تو جمع الکثرہ استعمال ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تصور اور یہ تفریق اردو زبان میں موجود ہی نہیں، سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر لفظ شہر یعنی مہینہ، اس کی دو جمع ہے، اشہر جمع القلہ ہے اور شہور جمع الکثرہ ہے۔ دونوں کا ترجمہ اردو میں ہوگا مہینے، لیکن قرآن میں جب کم مہینوں کا ذکر ہو تو لفظ اشہر استعمال ہوتا ہے۔ الحج اشہر معلومات فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کیونکہ وہ چند مہینوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، پورے سال کے تمام مہینوں کی طرف نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ پورے سال کے تمام مہینوں کا ذکر کرتے ہیں تو لفظ شہور استعمال ہوتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ بظاہر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس فرق کا ترجمے میں کوئی خاص اثر نہیں، کیونکہ اردو میں تو دونوں مہینے ہی ہیں، لیکن قرآن میں اس طرح کی جمع کا استعمال اس قدر دقیق ہے کہ ان میں پوشیدہ معانی ہوتے ہیں جو ترجمے میں یقیناً ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ امرأہ یعنی عورت، اس کی دو جمع ہے، جمع القلہ ہے نسوہ اور جمع الکثرہ ہے نساء۔ دونوں کا ترجمہ ہے عورتیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے بادشاہ کی بیوی کے بارے میں باتیں کی تو قرآن میں لفظ نسوہ استعمال ہوا۔ وقال نسوة في المدينة ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عورتیں زیادہ تھیں لیکن پورے شہر کی تمام عورتیں نہیں تھیں، یعنی خبر شہر میں پھیلی لیکن ہر عورت نے اس بارے میں بات نہیں کی، بلکہ صرف چند عورتیں تھیں جنہیں بعد میں بادشاہ کی بیوی نے دعوت دی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق عام احکام بیان کیے تو لفظ نساء استعمال کیا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کیونکہ یہ حکم تمام عورتوں کے لیے تھا، صرف چند کے لیے نہیں، تو جمع القلہ اور جمع الکثرہ کا استعمال اپنے اندر خاص معنی اور اشارہ رکھتا ہے۔ اب ایک اور حیرت انگیز مثال دیکھتے ہیں، لفظ سنبلہ یعنی بالی یا خوشہ، اس کی جمع بھی دونوں قسموں پر آتی ہے، جمع القلہ ہے سنبلات اور جمع الکثرہ ہے سنابل۔ اب ان دو آیات کا موازنہ کریں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، اور یہ آیت وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات۔ پہلی آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہاں لفظ 7 سنابل استعمال ہوا، تو یہاں عدد
تو ایک ہی ہے، 7 سنابل اور 7 سنبولات، لیکن جمع کی قسمیں مختلف ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 7 عدد ہے جو 10 سے کم ہے تو پھر جمع الکثرہ کیوں استعمال ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی نیکی کا بدلہ صرف 7 تک محدود نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمع الکثرہ کا استعمال موزوں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک کے بدلے ایک نہیں۔ لیکن دوسری آیت مصر کے بادشاہ کے خواب کے بارے میں ہے، جس میں اس نے 7 بالیاں دیکھیں۔ وہ واقعی صرف 7 ہی تھیں، نہ انہیں بڑھایا گیا نہ ان میں کوئی کثرت مراد تھی، اس لیے وہاں سنبولات استعمال ہوا کیونکہ وہ حقیقتاً صرف 7 تھیں۔ یہ قرآن کریم میں جمع کی اقسام کے استعمال کی حیرت انگیز دقت کی چند مثالیں تھیں۔ یہ باریکیاں عام طور پر ترجمے میں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اب نہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔